میں میکسیکو میں یعنی ابھی تک نہیں گیا، تو میں صرف یہ کہوں کہ جی میں اب دیکھیں جی میں میکسیکو نہیں جا سکا. تو یار جو اتنے میں نے ملک دیکھ لیے ہیں 50 سے زیادہ، اس کی طرف میرا دھیان کیوں نہیں ہے؟ اقبال نے خودی کی بات کی، ہمارے ہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے خودی یہ اصل میں ہے کیا. اور آپ لے آئیں سوکریٹیز کو لے کے ارسطاٹل پلیٹو وغیرہ سے آتے ہوئے، آپ کو پتہ لگے گا کہ کسی کو بھی پورے کینوس کا نہیں پتہ تھا. پوری کی پوری جتنے جو پلانٹ ارتھ پہ رہنے والے تمام گورے کالے چھوٹے بڑے ایک چیز پہ متفق ہیں، اس ایک سچ کے علاوہ ہر کوئی سچ اس کے بارے میں کم از کم 2 رائے 3 4 موجود ہیں. وہ سچ کیا ہے؟ دیکھیے، وننگ از ناٹ ایوری تھنگ، وانٹنگ ٹو ون از. آپ کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ جی جو میں نے کرنا تھا وہ کر لیا. اب جس طرح میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ایک شخص پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی خواہشات ہو سکتی ہیں، چاہے اس کا وہ کریئر ہو، چاہے اس کا وہ لکھنا پڑھنا ہو. 7 کتابوں کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ کہ جی ٹیلی ویژن میں میری شکل آئے، مجھے لوگ جانیں، میں مشہور ہو جاؤں، ریڈیو میں میری آواز ہو، لوگ مجھے پہچانیں، مجھے اپنا تعارف نہ کروانا پڑے. پھر آپ کا یہ ہے کہ بچے آپ کے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، آپ اچھے گھر میں رہیں، آپ کی ٹریولنگ آسان ہو، آپ کی صحت اچھی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو سارا کچھ دیا. اب یہ ہے کہ اس کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے نا، بجائے اس کے یہ کہ جی اچھا بھی وہ یہ. اب مثلا میں ماچو پیچو نہیں جا سکا، میں میکسیکو میں یعنی ابھی تک نہیں گیا، تو میں صرف یہ کہوں کہ جی میں اب دیکھیں جی میں میکسیکو نہیں جا سکا. تو یار جو اتنے میں نے ملک دیکھ لیے ہیں 50 سے زیادہ، اس کی طرف میرا دھیان کیوں نہیں ہے؟ تو جو آپ کے پاس ہے اس کو زیادہ دیکھنا ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی کہ کیا آپ جو لکھنا چاہتے تھے کیا وہ لکھ لیا آپ نے؟ جو آپ وہ پڑھنا چاہتے تھے کیا آپ نے پڑھ لیا؟ کیا جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا؟ ان تینوں کا جواب نفی میں ہے. میں اور بھی لکھنا چاہتا ہوں، میں اور بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. چونکہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر زندہ رہنا ہے، لہٰذا جو وقت گزر رہا ہے، جو آج کا دن ہے، وہ زیادہ اہم ہے. آج میں نے کیا کرنا ہے؟ اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ یار تو پھر کس کے پاس ہے؟ مجھے یہ بتائیے، آپ کا وقت کس کے پاس ہے؟ آپ کا وقت آپ کے پاس ہے، آپ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، ٹائم مینیج کرنا کیسے ہے، وہ ہے اصلی چیز. اور وہاں پہ ہم تھوڑی سی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، آلکس کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا لیزی ہو جاتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کو یہ ہو کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے زندگی میں، تو آپ وہ کریں گے کیسے؟ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، اچھا بھائی کیا کرنا ہے آپ نے زندگی میں، تو وہ آپ کو 1 یا 2 سٹیپ کے بارے میں بتائے گا یا بتائے گی کہ میں اب ایم ایس سی کر رہا ہوں، میں اب پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میری اب نوکری شروع ہو گئی ہے میرا. یہ تو ایک حصہ ہے. جس طرح میں نے 35 سال حکومت پاکستان کے ساتھ گزارے، ایک پراپر کریئر جو ہے وہ کیا، اور اس میں اگر کہوں کہ جی یہ میری زندگی ہے، آپ کا کریئر آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، زندگی نہیں ہے. آپ کی فرض کریں شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو آپ کہیں جی کہ یہ میری زندگی ہے. نہیں، یہ آپ کی شادی، آپ کے بچے، آپ کی بیگم، آپ کا میاں، یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، زندگی نہیں ہے. پھر آپ کہیں جی میں نے اتنے پیسے بنائے، اتنے پیسے بنانے ہیں یا یہ وہ، تو یہی میری زندگی ہے. اب میرے پاس 1 ملین ہے تو میں نے اس کو 2 ملین کرنا ہے. یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی پھر ہے کیا؟ انہی سارے اجزاء کو ملا لیجئے
اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا آپ واقعی نیابت الہی پہ یقین رکھتے ہیں۔ اقبال نے خودی کی بات کی، ہمارے ہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے خودی یہ اصل میں ہے کیا۔ تو جن دنوں میں وہ پڑھائی لکھائی کر رہے تھے تو علامہ اقبال کا ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے جواب دیا اس بات کا۔ ہمیں تو بس یہی پتہ نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ خودی کا انہوں نے بتایا کہ 3 حصوں میں 3 اس کے سٹیپس ہیں۔ ایک ہے سب سے پہلے احساس ذات، کہ آپ کو اپنی ایگزسٹنس کا پتہ ہو، آپ کو اپنی ذات کا احساس ہو۔ دوسرا انہوں نے بتایا تعین ذات، آپ اپنا ایکسٹینٹ دیکھیں، آپ اپنے آپ کا تعین کریں کہاں تک ہیں۔ اور تیسری بات نیابت الہی کی ہے، جس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ تو اسی نیابت الہی کی بات کر رہا تھا کہ جب آپ کو اس پورے پروسیس کا پتہ چل گیا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے کہ کیا آپ کو احساس ذات ہے، کیا آپ نے اپنا تعین ذات کر لیا ہے، کیا نیابت الہی کا آپ کو وقوف ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا کچھ ہو گیا، یہ وہ خودی ہے جس کو بلند کرنا ہے۔ اور ادھر سے آپ دیکھیں تو وہ بغیر جانے بوجھے خودی کو، وہ جس طرح ایک شعر ہے کہ جھکنے والوں نے رفتیں پالیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خودی کو بلند کرنے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، فائدہ کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ کر کے تو دیکھیں۔ اب کہا یہ جائے کیا یہ خودی کو بلند کرنا ہی زندگی ہے؟ نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ زندگی کا پورا جو آپ کا کینوس ہے نا، یہ اگر سمجھ آ جائے کسی شخص کو تو کیا ہی بات ہے۔ انبیاء نے ہمیں بتایا، بزرگوں نے ہمیں بتایا، سینٹس نے ہمیں بتایا۔ اگر آپ اینشنٹ ادھر سے شروع کر لیں، گریس کی اور فلسفی سے شروع کر لیں، اور آپ لے آئیں سوکریٹیز کو لے کے ارسطاٹل، پلیٹو وغیرہ سے آتے ہوئے شوپن ہائر اور کانٹ تک پہنچ جائیں، اس کے بعد آج کی جو ماڈرن فلسفی ہے اس کو بھی پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کسی ایک کو بھی پورے کینوس کا نہیں پتہ تھا۔ اس نے اس کینوس کا ایک حصہ لیا، اس پہ جس طرح نوبیل پرائز ملتا ہے۔ آپ کے خیال میں نوبیل پرائز ملتا ہے آج کل کس چیز پہ؟ تحقیقات تو ساری ہو گئیں، ایجادات بھی ساری ہو گئیں، سارا کچھ سائنس کا پتہ چل گیا، آپ کو مختلف سبجیکٹس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اب اس میں یہ کہ اس کے تحقیق کر کے، مثلا اگر فرائیڈ نے یہ کہا، ڈاکٹر یونگ نے یہ کہا، تو اس میں جو فلاں بات انہوں نے کی وہ اصل میں اس طرح ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کوانٹم تھیوری، آئنسٹائن، یہ وہ۔ اب اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہیں آپ اور آپ کو نوبیل پرائز ملتا ہے۔ میر نے جو اردو کی شاعری کر لی، اس نے تو ختم کر دیا، پھر جو باقی رہ گیا تھا وہ غالب نے پورا کر دیا۔ اب شاعری کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میر کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ناصر کاظمی نے ان کو آگے بڑھایا، غالب کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو فیض نے آگے بڑھایا۔ وہ لب و لہجہ، وہ آپ کا جو حکمت کا عمل ہے، وہ جو آپ کی دلیل ہے۔ تو یہ کہنا کہ کسی کو ساری سمجھ آ گئی، میرے خیال میں یہ کلیم جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، کسی ایک حصے کی سمجھ ٹھیک آ گئی، یہ مانتا ہوں میں۔ اب یہ ہے کہ کوئی اگر کہے جی مجھے پورا سچ مل گیا ہے، میں تھوڑا سا ڈاؤٹ کروں گا۔ ہاں، کسی سچ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تھوڑا سا اس کا، وہ دیکھیے سچ کی اگر بات ہوتی ہے نا، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک سچ ہے، صرف ایک سچ ہے جس پہ 2 رائے نہیں ہیں۔ پوری کی پوری جتنے جو پلانٹ ارتھ پہ رہنے والے تمام گورے کالے چھوٹے بڑے، کسی بھی ریس کے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی شہر سے، ایک چیز پہ متفق ہیں۔ اس ایک سچ کے علاوہ ہر کوئی سچ، اس کے بارے میں کم از کم 2 رائے 3 4 موجود ہیں۔ وہ سچ کیا ہے؟ وہ ایک سچ ہے کہ ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی دوسری رائے آپ کو نہیں ملے گی۔
اس کے علاوہ کوئی ایون ایگزسٹنس آف گاڈ پہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہے کہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہے, پورا چائنا کہتا ہے نہیں ہے. سچ کی تلاش کرنا اگر اسی میں زندگی گزر جاتی ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر علم حاصل نہیں کر سکتے اس کے راستے میں جان تو دے سکتے ہو.